دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ کسی بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے گھر میں بہت سے مسائل ہیں اور خاص طور پہ معاشی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، آمدن کے ذرائع نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل گھر میں پریشانی رہتی ہے۔ کسی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم ایک مخصوص تعداد کے اندر بادام لے کر اس کے اوپر ہم ختم کروائیں اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر سے یہ پریشانی یعنی معاشی پریشانی دور ہو سکتی ہے، تو کیا ہم ایسا کروا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین اسلام کس بات کا نام ہے۔ دین اسلام در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور کے اندر تقریباً ہر شخص پریشان ہے اور اس کی زندگی کے حساب سے کسی کو چھوٹی پریشانیاں لاحق ہیں، کسی کو بڑی مصیبتیں لاحق ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں ایک طرف، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان باتوں کی، ان چیزوں کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں اس طرح کے کئی مسائل تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے گھروں میں کئی دن تک کھانا نہیں پکتا تھا، یہاں تک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بعض اوقات ایسی حالت ہوتی کہ کئی دنوں تک آپ کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، اور یہی صورتحال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے گھروں میں بھی تھی۔ معاشی پریشانیاں اس وقت انہیں بھی تھیں، لیکن کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مسجد نبوی کے اندر بٹھا کر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی نصیحت کی ہو کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر یہ خاص قسم کا ورد کریں، ختم کروائیں، تو تمہاری یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی؟ احادیث کا پورا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیا جائے، ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی، بلکہ دین اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف آ جائے، تو آپ نے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے، نوافل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق بطور اس کی مخلوق انسان کمزور ہو چکا ہے، ہم اس کو دوبارہ سے مضبوط کریں گے، اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور ہمارے گھر کے اندر یہ جو معاشی پریشانیاں یا دوسری طرح کی پریشانی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات اللہ کی طرف سے آنے والی یہ تکالیف، اس کی مدت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اسی طرح پھر صبر بھی زیادہ کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف آ جائے تو یاد رکھیں ایک بات کہ آپ ان تکالیف سے پریشان ہو کر کبھی اللہ کا راستہ نہ چھوڑیں، اللہ کے دین کا راستہ نہ چھوڑیں،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے فرامین سے ہٹ کر کوئی عمل نہ کریں۔ جب ہم اللہ سے توفیق مانگ کے اس سے دعائیں کریں گے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مضبوط کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور وہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ لیکن میرے بھائی، یہ ختم کروانے، چاہے وہ باداموں پہ ہوں، چاہے کھجور کی گٹھلیوں کے اوپر ہوں، چاہے میٹھی چیزوں کے اوپر ہوں، چاہے آگ کی پکی ہوئی چیزیں ہوں کہ بغیر ہوں، جس طرح بتایا جاتا ہے مختلف طریقے مختلف علاقوں کے اندر رائج ہیں، یہ سارے کے سارے طریقے نہ اللہ کا حکم ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت سے ملتا ہے۔ لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکلیں آسان فرمائے۔